پورا سسٹم جو ہے اس وقت وہ گینگ اپ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے اب نہ کوئی قانونی راستہ ہے, نہ آپ کے سامنے الیکشن کا کوئی راستہ بچا. جس طرح الیکشن ہوا اور جس طرح سے اس کو لوٹا گیا, اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہر الیکشن ایسے ہی ہوگا. اس بار تھوڑی سی ہم سے اونچ نیچ ہو گئی تھی, اب تو ہم پہلے سے ہی فارم بنا کے لائیں گے تاکہ راتوں رات بدلنا نہ پڑے ان کو. تو اب اگر الیکشن اس ملک میں آئندہ ایسے ہونے, ایک کہا مجھے ایک بڑے معتبر اور مقتدر شخص نے, نام لے سر نہیں, کہ یہ ہم نے نیو نارمل قائم کر دیا ہے, آپ لوگوں کو اسی میں کھیلنا ہوگا, ہم سے بات کرنی ہوگی الیکشن کرنے سے آنے سے پہلے, امیدوار بننے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ہوگی. صرف وہی فارم 47 پائے گا جس کو ہم کہیں گے, جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی. دس از دا نیو نارمل. یہ جملہ بولا گیا میرے ساتھ. بھول جائیں اس ملک میں جمہوریت کو. جمہوریت کا کھیل ہم کھیلیں گے, الیکشن ہم کرائیں گے, لیکن الیکشن کا نتیجہ ایسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس دفعہ ہوا, اور آئندہ اس سے زیادہ ہم بے خوفی سے کریں گے, راتوں رات نہیں کریں گے, پوری ہم پیش بندی کر کے آئیں گے. تو اس ملک میں عرض کروں, یہ صرف ایک الیکشن پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا, یہ جمہوریت کے تصور پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جاؤ, جان لو کہ طاقت کہاں ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے. اس ملک میں حکمرانی آئین کی نہیں ہے, اس ملک میں حکمرانی قانون کی نہیں ہے, اس ملک میں حکمرانی ہماری ہے. ہم سے بات کر کے الیکشن لڑو. فارم 47 پھر چاہے پہلے ہی لے لو, اپنی جیب میں رکھ لو, ہم پہلے ہی تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارا نتیجہ کیا ہونا ہے. یہ ہمیں آج کہا جا رہا ہے. اس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے, اس کے خلاف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس ملک کے لیے جمہوریت مانگ رہا ہے. ہم سب پہ لاتعداد مقدمے قائم ہیں, مجھ پر 18 مقدمے دہشت گردی کے قائم ہیں اس وقت. کیوں؟ کیونکہ میں حق بات کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں ہٹوں گا اس سے پیچھے. ڈالیں مجھے کس کوٹری میں ڈالتے ہیں, وہاں بھی میری آواز گونجے گی اور یہی کچھ کہے گی جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس ملک کے قانون پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس ملک کی اخلاقیات پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور ہم بولتے رہیں گے, آخری دم تک بولتے رہیں گے. اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آپ کا فرض ہے, پاکستانی قوم کا فرض ہے, پاکستانی صحافت کا فرض ہے کہ سچ کو سامنے لائے. سچ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے, جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے, جو پتن کی رپورٹ میں ہے, جو سوچ ٹی وی کے ویڈیو میں ہے, جو ان لاتعداد بچے بچیوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے اس دن ووٹ ڈالا. کوئی ذرا سی بھی شرم تھی, کوئی ذرا سا بھی پردہ تھا اس الیکشن کے حوالے سے, تو وہ ختم ہو چکا ہے. یہ الیکشن سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی اپنا اخلاقی جواز بالکل نہیں رکھتی, قانونی جواز بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں رکھتی. صرف اس لیے یہ چل رہی ہے اسمبلی کہ ہماری الیکشن پٹیشنوں کو سنا نہیں جا رہا. ہم نے فی الفور ہم گئے اگلے دن ہی, 8 فروری کو یہ الیکشن ہوتا ہے, 9 کو فارم 47 کا اعلان کیا جاتا ہے. 10 فروری کو میں نے الیکشن کمیشن میں اپنے سارے فارم 45 فائل کر دیے تھے, جن میں نظر آ رہا ہے میری لیڈ 1 لاکھ سے زائد کی ہے, کہ ایک دن میں 443 فارم 45 بنا سکتا تھا دستخط شدہ. اگلے دن 10 فروری کو یہ تمام مواد ہم نے الیکشن کمیشن میں فائل کر دیا اور کہا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. الیکشن کمیشن میں استہزاء کیا گیا, مذاق اڑایا گیا میرا. کہا آپ بنا لائے ہوں گے راتوں رات, ہمیں کیا پتا. ہم نے کہا ہم راتوں رات 433 بنا لائے, اور یہ میرے فارم دیگر جو جماعتیں ہیں میرے حلقے میں, جماعت اسلامی ہو, ٹی ایل پی ہو, ان کے فارموں کے مطابق ہو بہو ہیں. ہم سب کے فارم ایک جیسے ہیں, اور یہ جیتنے والے کے فارم جو ہیں وہ مذاکرہ خیز صرف فرق ہے. انہیں کہ دکھائیں اپنے فارم لے آئیں. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ چلے جائیے گا الیکشن پٹیشن کر کے, جب ٹرائیبیونل بنے گا. جب ٹرائیبیونل بنتا ہے ہم کیس فائل کرتے ہیں. اول تو بنا ہی نہیں ٹرائیبیونل, 40 دن میں فائل کرنی ہوتی ہیں پٹیشن. ہم نے فائل کر دی. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ پنجاب جیسے صوبے میں جہاں آبادی 15 کروڑ ہے, صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل قائم کیے گئے پورے پنجاب کے لیے. فروری میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. 8 فروری کو الیکشن ہوا, 22-23 فروری تک قانون کی روح سے الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہو جانے چاہیے تھے. فروری کے آخر میں صرف 2 ٹرائیبیونل, 2 ججوں کو مقرر کیا گیا پورے پنجاب کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو پٹیشنیں ہیں, جو تنازعات ہیں, ان کو سننے کے لیے. میں نے پٹیشن دائر کی. 1 مہینہ ہم رکے, ہم التجا کرتے رہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ ٹرائیبیونل قائم کیجئے. 1 مہینے کے بعد میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ پنجاب میں صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل کیوں قائم ہیں. میری اس پٹیشن کے جواب میں یہ کہا, ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کم از کم 9 چاہیے, ہاں ہم نام دے دیتے ہیں.
اس سے پہلے نام دے دیے گئے تھے کچھ، نہیں نام نہیں دیے گئے تھے، نام چونکہ دینے میں انہوں نے تعامل کیا، نام پھر دیے، ہائی کورٹ نے جب اصرار کیا کہ نام دو، وہ نام آئے، ان ناموں کے اوپر مشاورت، قانون میں یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت ہوگی۔ اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تھے جسٹس شہزاد احمد خان، انہوں نے جن ناموں پہ اتفاق کیا وہ ایسے جج صاحبان کے نام تھے جن کے حوالے سے ہم سب تسلی رکھتے ہیں کہ وہ آزاد منش ہیں، وہ رکھتے ہیں اسپائن، ریڑھ کی ہڈی، جس کا ذکر عمر ایوب صاحب نے کیا، اور ہم خوش تھے کہ اب انصاف پسند ججوں کے سامنے ہمارے مقدمے چلیں گے۔ اس فیصلے کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی، وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیٹھ کر فیصلہ دیا کہ نہیں، نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن خود مختار ہے، وہ خود دے سکتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس کے تابع ہونے کی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے، اس اسمبلی نے قانون بنا دیا، اس قانون میں ترمیم کی اور کہا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج نہیں، قانون یہ تھا 8 فروری کو کہ الیکشن پٹیشنیں ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج سنیں گے، انہوں نے کہا نہیں، ہماری مرضی کے ریٹائرڈ جج سنیں گے الیکشن پٹیشنیں، اور میرا مقدمہ اٹھا کر انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کے حوالے کر دیا۔ وہ پتہ یہ چلا کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحب تو ریٹائرڈ جج بھی نہیں ہیں، وہ پی سی او کے جج تھے، جو جب مشرف نے اسمبلی جب ایمرجنسی لگائی تھی 2007 میں، اس کے بعد کچھ لوگوں کو جج مقرر کیا تھا جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 2009 میں کہا کہ ان کی تقرری صریحاً غیر آئینی تھی، لہٰذا یہ وائڈ ایب انیشو ہیں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھ سکیں، انہیں ریٹائرڈ تصور نہیں کیا جائے گا، ان کی تقرری کو کالعدم تصور کیا جائے گا۔ تو اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے الیکشن ٹریبیونل مقرر کیا۔ یہ ہے ہمارے سامنے صورتحال کہ کس طرح اس اسمبلی نے، جو نہ اخلاقی جواز رکھتی ہے نہ قانونی جواز رکھتی ہے، قانون میں ترمیم کی، اس ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کس قسم کے لوگوں کو الیکشن ٹریبیونل میں مقرر کیا، انہوں نے کہا کہ اب یہ مقدمے سنو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ سے عرض کروں۔ ایک جج صاحب نے صرف 32 مقدمے جو ان کو دیے گئے، اس میں سے 28 مقدمے پہلی تاریخ پہ خارج کر دیے، یہ کہہ کر کہ جو مور لگائی ہے اوتھ کمشنر نے، جو ویریفیکیشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں وہ مور لگاتے ہیں اوتھ کمشنر کچہری میں کہ ہاں جی یہ میرے سامنے پیش ہوئے تھے، یہ ان کے دستخط ہیں، مور ٹھیک نہیں لگی ہوئی، یہ مدم ہے، یا اس کو ٹھیک جگہ نہیں کاغذ پہ لگایا گیا، یا اس کے نیچے تاریخ جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی۔ 28 کیس ایک جج نے 32 میں سے پہلی پیشی پہ خارج کر دیے۔ ان 28 کے 28 کیسوں میں صورتحال یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، کس طرح قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں فرق ڈالا گیا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایک پولنگ سٹیشن پر میں گیا، ایک بچی آ کے رونا شروع ہو گئی، اس نے کہا انکل یہ میں نے پہلا ووٹ ڈالا ہے اپنی زندگی کا، اپنی والدہ کے ساتھ تھی وہ، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، آپ نے ہمیں ہمارا حق دلانا ہے۔ یہ ملک وہ ملک ہے جہاں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی 40% سے زیادہ تعداد کسی اسکول میں نہیں جاتی، کوئی مدرسہ، کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوشن، اور جو جاتے بھی ہیں وہ 10 سال کی عمر میں ایک پیراگراف اردو کا نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اشرافیہ کے حوالے کر دیا اس ملک کو۔ ہم نے کہا یہ ملک اشرافیہ کی جاگیر ہے، اشرافیہ کے بچے جائیں گے، وہ انگریزی میڈیم اسکولوں میں جائیں گے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ان کو نوکریاں بھی بینکوں میں مل جائیں گی، وہ گاڑیاں بھی چلائیں گے۔ لیکن غریب کا بچہ نہ اسکول جائے گا، اور اگر جائے گا تو رینگے گا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ کسی مسابقتی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ آپ کے 40% بچے 10 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ جمہور کی آواز کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ آج سندھ میں ایک تحریک چل رہی ہے پانی کے لیے، کیوں چل رہی ہے؟ یہ کہا گیا یہ گرین انیشیٹو ہے، یہ کارپوریٹ فارمنگ ہے، اور نہریں بنا کر ہم ان نئے کارپوریٹ فارمرز کو وہ پانی دیں گے جو ہزاروں سالوں سے سندھ کا ہاری استعمال کر رہا تھا، اس کا پانی چھین کر ہم کسی کمپنی کو دیں گے اور وہ کارپوریٹ فارمنگ کرے گی۔ غریب تو ویسے ہی غریب تھا، اور تھوڑا ہو گیا مر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج سندھ اس کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے جمہوریت کو دبایا ہو اور وہاں آواز نہ اٹھ رہی ہو۔ پورا ملک آج سراپا احتجاج ہے، اس احتجاج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔